نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، الحاد کی تقسیم اور اس کی اقسام کی تعریفات کے حوالے سے ہماری یہ چوتھی نشست ہے، اور یہ تقریباً شاید آخری۔ وہ اس طرح کہ 12 جو ہم نے اس کے اسلوب بیان کیے ہیں الحاد کے، کہ 12 طرز پہ الحاد پھیلتا ہے، جس میں پہلی وجہ عقل کی بنیاد پر انکار کرنا۔ جتنے بھی ملحدین ہوتے ہیں یا جنہیں جدیدیہ کہا جا سکتا ہے، یا عقل کے مارے ہوئے لوگ جو اپنی عقل کو پیمانہ بناتے ہیں، ان لوگوں نے پہلے نمبر پہ عقل کو ایک تھرمامیٹر بناتے ہیں، اسی عقل کی بنیاد پر دین سے وابستہ چیزوں کو ماپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر عقل کے پیمانے پہ وہ چیزیں پوری نہ اتریں تو بجائے اس کے کہ اپنی عقل کو درست کریں، وہ باقاعدہ ان چیزوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت روایات کے مطابق 53 سال تھی، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت روایات کے مطابق رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ اب عرب معاشرے میں یہ چیز قطعاً معیوب نہیں ہے۔ عرب معاشرہ اور اس میں جو صورتحال ہے، وہاں بچے اور بچیاں جلد بالغ ہوتے ہیں، اور بلوغ کے بعد عورت کو حق حاصل ہے اور مرد کو بھی حق حاصل ہے۔ اس کے بالغ ہونے کے بعد کسی بھی عمر میں اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شرعی قباحت، نہ طبی طور پر قباحت ہے نہ شرعی طور پر قباحت ہے۔ لیکن وہ یورپ جو خود کنواری ماؤں کے بوجھ سے تنگ آ چکا ہے، جس میں جو جدید تحقیقات کے مطابق برازیل جیسے ملک میں باقاعدہ 6 سال کی عورت والدہ بنی، کسی جگہ پہ 8 سال کی عورت والدہ بنی، کسی جگہ پہ 9 سال کی عورت والدہ بنی۔ اب ایسے ملکوں کے لوگ بھی اعتراض کریں گے تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر پر اعتراض کریں گے، اور اپنے اسی سخت زدہ معاشرے کی بےہودگی کے باعث عقل کے پیمانے پر رکھ کر سوچیں گے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو ایسے واقعات کا عقل کی بنیاد پر انکار کرنا، یہ عقل قابل اصلاح ہے، یہ واقعہ قابل اصلاح نہیں ہے۔ واقعہ فطرت انسانی کے بھی بالکل مطابق ہے، اور یعنی اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ باقاعدہ حدیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میری والدہ ام رومان نے نکاح کے بعد مجھے صحت مند کرنے، مجھے موٹا کرنے کے لیے میرے بہت ساری خوراکیں کھلائی، حتیٰ کہ مجھے کھجور اور ککڑی وغیرہ جب یہ کھلائی گئی تو پھر میرے اوپر اچھا خاصا موٹاپا آ گیا۔ یعنی فزیکلی طور پہ بھی ان کو درست کیا گیا، ان کی صحت کا خیال رکھا گیا رخصتی سے قبل۔ اب اس معاملے میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن جو عقل گزیدہ لوگ ہیں، جنہوں نے عقل کی اپنی کسوٹی بنائی، اس واقعے کی بنیاد پر جب پرکھا تو اس ایک اہم واقعہ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے تاریخ کی بنیاد پر انکار کیا کہ تاریخ فلاں واقعے کو جھٹلا رہی ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ کی بعض کتابوں میں اگر یہ واقعہ ملا کہ یوز آصف نام کا کوئی آدمی سری نگر میں آیا تھا، کشمیر میں آ کر اس کا مقبرہ بنا محلہ خان یار میں، تب چونکہ قادیانی جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملحدین کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، جہاں سے بہت زیادہ ملحدین پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے تو ختم نبوت سے لے کر ہر مسئلے کا انکار کیا۔ اب ان لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کیا کہ باقاعدہ ان لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر موجود ہے، بعض تاریخی روایات سے ثابت ہے اور بعض حقائق سے ثابت ہے۔ اس پر بہت سارے صفحات سیاہ کیے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وہ کاغذ سیاہ کرنے میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ اب یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کر میں نے ایک چھکڑے والے سے پوچھا جہاں کسی نبی کی قبر ہے تو بتاؤ، تو کہا گیا وہ یوز آصف ہے، اس کی قبر پہ چلے جاؤ۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور عقلی دنیا میں، اہل علم اور اہل فراست کی دنیا میں ان باتوں کو کوئی وزن نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک صراحتاً اس واقعے کے بوگس ہونے کی یعنی وضاحت کرتا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب دی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ صراحتاً کہہ رہے ہیں وما قتلوه یقیناً بل رفع اللہ علیہ، انہیں بالکل قتل نہیں کیا گیا، یقینی بات تو یہ ہے، بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، کشمیر والی ساری کہانی من گھڑت ہے،
تو اس من گڑت کہانی پر اعتقاد کرتے ہوئے دین کے مسلمہ مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام، جس پر امت کا اجماع بھی ہے اور جس کے اوپر جو ہے وہ قرآن بھی ناطق ہے، احادیث مبارکہ صراحت سے بیان کر رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہ ہونا، سلیب نہ دیا جانا، پھر قرب قیامت احادیث میں ہے ان کا نازل ہونا، اور اس پر امت کا اجماع ہے وہ آئیں گے. تو ان سب باتوں کا انکار صرف چند تاریخی حوالے، اور ان تاریخی حوالوں میں بھی قطعاً یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ یوز آصف نام کا کوئی آدمی کشمیر محلہ خان یار میں مدفون ہے، تو اس کے مزار کو اٹھا کر عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنا دیا. یہ قادیانی یعنی وہ علمی ہرکاروں کا کارنامہ ہے. اسی طرز پہ عقیدت کی آڑ میں انکار کرنا. عقیدت کی آڑ میں انکار کیسے ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ صحابہ کا ماننے والا ہے تو اہل بیت کے متعلقہ تمام روایات جن کے اندر ان کی فضیلت اور عظمت ثابت ہے ان کا انکار کر دے. اہل بیت کا نام لیوا ہے تو صحابہ کی عظمت کا انکار کر دے. بھئی ایک کے اقرار کے لیے کیا دوسرے کا انکار لازم ہے؟ ہر ایک کو اگر اس کی جگہ پہ رکھا جائے، ہر ایک کا منصب جو شریعت نے اسے دیا ہے اسی پہ رکھا جائے، تو کسی قسم کے بھی الحاد کا دروازہ نہیں کھلتا. لیکن یہ گمراہ لوگ الحاد کا دروازہ یوں کھولتے ہیں، ایک سے محبت کا اعلان کر کے دوسرے کی ساتھ جو ہے وہ دشمنی مول لیتے ہیں اور ان سب روایات اور آثار کا انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح روایات اور آثار کی بنیاد پہ انکار کرنا. کسی روایت کو لے لیا جو کہ بالکل چاہے درجہ صحت کے اعتبار سے جتنی بھی گئی گزری کیوں نہ ہو، چاہے اسے محدثین نے موضوع من گھڑت ہی کیوں نہ قرار دیا ہو، لیکن چونکہ وہ کسی ملحد کے یعنی وہ اپنے اندر کی لگی ہوئی جو الحاد کی آگ ہے اس کے اوپر وہ تسکین کا باعث ہو تو وہ اسے فوری طور پہ لیتا ہے، اس کو بجھا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر قادیانی کو ایک حدیث مل گئی جس کو محدثین نے موضوع قرار دیا اور اس کی سند کے اوپر اعتراض کیا اور اس کی سند کو منقطع اور بھی کئی اس کے اوپر محدثین نے حکم لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ان کی طرف منسوب ہے، اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے بالکل ان کی طرف جو منسوب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ابو بکر خیر الناس الا یکون نبی، ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہے الا یکون نبی ہو. اب اس روایت کو لے کر تمام وہ روایات جس پہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہے، وہ اجماع امت، وہ قرآن کی آیات، پوری امت کا تسلسل جو مسلسل عقیدہ چلا رہا ہے اس سارے کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ چونکہ یہ ایک روایت مل گئی اس کی بنیاد پر وہ سارے کا سارا ختم. تو یہ الحاد کی وہ بدترین صورت ہے کہ جس میں آدمی امت کے اجماع کے مقابل، تواتر کے مقابل، قرآن کے مقابل ایک موضوع روایت پر انحصار کرے. وہ موضوع روایت آپ اس کی طرف آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خیر الناس لوگوں میں سب سے بہتر ہے، لیکن جب لوگوں میں انبیاء ہوں یعنی انبیاء کے ساتھ تقابل کیا جائے تو ابو بکر انبیاء سے کم تر ہے، انبیاء سے کم ہے، اور عوام الناس سے انبیاء کے ماسوا تمام نسل انسانی سے فضوں تر، بلند تر ہے. ابو بکر انبیاء اور جو عوام ہیں، لوگ ہیں، امتیں ہیں، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، انبیاء سے کم اور تمام نسل انسانی سے بالا تر ہے. یہ فرمانے کا مقصد ہے، نہ کہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نبی آ گیا تو ابو بکر اس سے افضل نہیں ہوگا. اس طرح مفکرین اور دانشوروں کے اقوال کی آڑ میں حدیث کا انکار کرنا، یہ کام زیادہ تر غلام احمد پرویز نے کیا ہے اور اس کے اسلم جراج پوری ہے، پھر یہ سر سید احمد خان ہے، اسی طرح جو ہے وہ مولوی چراغ علی جموی ہے، اور اسی طرح اور بھی تمنا آمادی ہے، طاہا یاسین ہے. جتنے بھی یہ ملحدین قسم کے لوگ آئے انہوں نے مغربی مفکرین اور دانشور جو کہ دانش کے بغیر دانشور تھے ان لوگوں کی باتوں کو لیا اور لے کر دین کے مسلمات کا انکار کیا، اس کے اندر انتہا درجے کی گمراہی کو اختیار کیا اور صحیح احادیث کا انکار کر دیا. مثال کے طور پر کہا قربانی کا مسئلہ، اس کی ضرورت نہیں، قربانی تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس، حج انٹرنیشنل کانفرنس ہے اور قربانی ایسے موقع پہ سارے اپنے اپنے جانور لائیں اور کھائیں، بس یہی چیز ہے. تو جو عبادات تھیں ان کو کانفرنس سے بنا دیا اور قربانی کو کہا یہ ایک مہمان نوازی کا پیکج ہے، آج کل کو فاسٹ فوڈ کھا لے، ہوٹل سے پیزا منگوا لے، کھا لے، تو قربانی کیا ضرورت ہے. اس طرح کے واہیات باتوں کے ساتھ دین کے مسلمات کے انہوں نے مغربی مفکرین سے متاثر ہو کر انکار کرنے کی کوشش کی. چھٹی صورت کے محض اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کسی بات کو تسلیم نہ کرے، جیسے روافظ کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تسلیم نہ کرنا، قادیانیوں کا ختم نبوت پہ امت کے اجماع کو تسلیم نہ کرنا، اسی طرح جوید احمد غامدی کا امت کے صوفیاء اور مجددین و مصلحین کو تسلیم نہ کرنا، ان کی تکفیر کرنا. تو یہ سارے کے سارے وہ گمراہی کے راستے ہیں جن کی بنیاد محض اناد ہے، محض ضد اناد ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ اناد کو چھوڑ دیں اور
انصاف اور تحقیق کی اور غیر جانبداری کے عنق سے دیکھیں تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کو تسلیم کیے بغیر سے چارہ کار نہیں ہے۔ یہ 6 وجوہات آپ کے سامنے بیان کی گئیں اسی الحاد کی 6 وجوہات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔